بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوقار، آج امور دین میں سے پہلی چیز یعنی عبادات کے متعلق ہم بات کریں گے، اور اسی کے ضمن میں آپ معلوم کریں گے بہت ہی پیچیدہ مسائل، طہارت کے، عورتوں کے بہت ہی کلوز مسائل، اور اسی طرح عورت کے دودھ کا حکم، عورت کے ساتھ مباشرت اگلے اور پچھلے راستے سے کرنے کا حکم، اور اسی طرح کے بہت سارے پیچیدہ مسائل سنتے رہیے اور جڑے رہیے ہماری ویڈیو کے ساتھ شروع سے آخر تک۔ تو سامعین ذوقار، امور دین میں سے دوسری چیز ہے عبادات، یعنی ایک مسلمان نے جب اسلام قبول کر لیا اور ایمانیات کو مان لیا تو اب اس کے ذمے بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہو جاتی ہیں، اور وہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 حج، اور نمبر 5 جہاد۔ اب عبادات میں سے پہلی چیز ہے نماز۔ تو آئیے جانتے ہیں نماز کے متعلق اہم اور پیچیدہ مسائل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نمازیں کل کتنی فرض ہیں۔ نمازیں سامعین ذوقار کل 5 فرض ہیں۔ ایک سنی مسلمان کا یہ جاننا نہایت ضروری اور اہم ہے۔ سنن ترمذی اور سنن ابو داود شریف کی حدیث ملاحظہ فرمائیے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امنی جبرائیل عند البیت مرتین، کہ جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں 2 مرتبہ مجھے امامت کروائی۔ یعنی جب نماز کا حکم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھانے کے لیے بھیجا کہ کس طرح پڑھنی ہے، اور یعنی کن کن اوقات میں پڑھنی ہے، تو اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں، فصلی بی الظہر حین زالت الشمس وکانت قدر الشراق، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل گیا اور سایہ جوتے کے تسمہ کے برابر ہو گیا، اور فصلی بی العصر حین صار الظل کل شیء مثلہ، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر تھا، اس کے مثل تھا۔ فصلی بی المغرب حین افطر الصائم، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے۔ وصلی بی العشاء حین غاب الشفق، اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب شفق غائب ہو گیا۔ وصلی بی الفجر حین حرم الطعام والشراب علی الصائم، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، یعنی جب روزہ بند کیا جاتا ہے۔ فلما کان الغد، جب دوسرا دن آیا، صلی بی الظہر حین کان ظلہ مثلہ، تو جب دوسرا دن آیا تو جبریل علیہ السلام نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل تھا۔ وصلی بی العصر حین کان ظلہ مثلیہ، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل تھا۔ وصلی بی المغرب حین افطر الصائم، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے۔ وصلی بی العشاء حین ثلث اللیل، اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب 3/3 رات گزر چکی تھی۔ فصلی بی الفجر فاسفر، اور صبح کی نماز روشنی میں پڑھائی۔ ثم التفت الی فقال، پھر میری طرف متوجہ ہوئے یعنی جبریل علیہ السلام، اور کہا، یا محمد ھذا وقت الانبیاء من قبلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پہلے انبیاء کی نمازوں کا وقت ہے۔ والوقت ما بین ھذین الوقتین، اور ہر نماز کا وقت ان 2 وقتوں کے درمیان ہے، یعنی پہلے دن پہلے وقت میں نماز پڑھائی اور دوسرے دن دوسرے وقت میں نماز پڑھا کر تو یہ بتا دیا کہ ان 2 وقتوں کے درمیان 5 نمازیں آپ نے اس ترتیب سے پڑھنی ہیں۔ اب آتے ہیں شرائط نماز کی طرف۔ نماز کی سامعین ذوقار 7 شرطیں ہیں، یعنی نماز کو شروع کرنے سے پہلے
جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ چیزیں نماز کی شرطیں کہلاتی ہیں، اور وہ کل 7 ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ نمازی کے جسم کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا۔ نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 4 سطر کا ڈھانپنا۔ نمبر 5 قبلہ رخ ہونا۔ نمبر 6 نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 7 نیت کرنا۔ تو اب ہم پہلی شرط کو لیتے ہیں، نمازی کے جسم کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا۔ تو سامعین ذوالوقار، نجاست 2 طرح کی ہوتی ہے، نجاست حقیقی اور نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ ناپاک چیزوں میں سے کوئی چیز بدن یا کپڑے پر لگی ہو تو وہ کپڑا یا بدن ناپاک ہوگا۔ اب سمجھیں کہ ناپاک چیزیں کون کون سی ہیں۔ پیشاب اور پاخانہ خواہ انسان کا ہو یا کسی جانور کا، وہ ناپاک ہوتا ہے۔ خون یعنی بہتا ہوا خون، وہ بھی ناپاک ہوتا ہے۔ شراب ہے، پیپ ہے، قے ہے، یہ چیزیں ناپاک ہیں، اور جس چیز کے ساتھ لگتی ہیں اس کو بھی ناپاک کر دیتی ہیں۔ نجاست حکمی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری نجاست تو انسان کے ساتھ نہیں لگی، لیکن وہ شخص نماز نہیں پڑھ سکتا یا قرآن مجید کی تلاوت اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ پاکی حاصل نہ کر لے۔ نجاست حکمی 2 طرح کی ہوگی، یا تو سارے کے سارے جسم کا دھونا ضروری ہوگا، یا پھر چند اعضائے مخصوصہ کو سنت طریقے پر دھونے سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ سارے جسم کا دھونا کب ضروری ہوتا ہے؟ مرد کے لیے 1 وجہ ہے، جبکہ عورت کے لیے 3 سبب ہیں جس میں پورا جسم دھونا ضروری ہے، یعنی غسل کرنا اس کے لیے ضروری اور فرض ہو جاتا ہے۔ گویا غسل فرض ہونے کے 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1 منی کا خارج ہونا، جبکہ شہوت کے ساتھ ہو۔ اس کا سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو تو غسل فرض ہو جائے گا۔ مثلا مرد و عورت نے ہم بستری کی اور منی خارج ہوئی، کسی نے اپنی شہوت ہاتھ سے پوری کر لی، یا کوئی بھی ایسا سبب پایا گیا جس کی وجہ سے منی خارج ہوئی تو غسل فرض ہو جائے گا۔ اور یاد رہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ہم بستر ہوئے اور مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو گئی تو غسل فرض ہو جائے گا، خواہ منی خارج ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے اپنی شرمگاہ میں انگلی داخل کی یا پچھلی طرف سے انگلی داخل کی تو غسل فرض ہو جائے گا، اور ان چیزوں سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 دوسرا سبب غسل کے فرض ہونے کا۔ غسل واجب ہونے کا دوسرا سبب حیض ہے، یعنی ایک عورت کو جب حیض کا خون آنا بند ہو جائے تو اس پر غسل کرنا فرض ہے۔ تیسرا سبب غسل فرض ہونے کا تیسرا سبب نفاس ہے۔ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو بچے کے پیدائش کے بعد عورت کی شرمگاہ سے نکلتا رہتا ہے، لہذا جب نفاس کا خون بند ہو جائے گا تو اس عورت پر غسل کرنا واجب ہوگا۔ یہاں پر چند مسائل کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت جب حیض کے ایام میں ہو تو کیا اس سے جماع کیا جا سکتا ہے؟ تو ایسی صورت میں عورت کے ساتھ جماع کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ایسی صورت تو گناہگار ہوگا ایسی صورت میں، اور اگر کوئی اس کو جائز اور حلال سمجھے گا تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَلَا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں تو جماع کے ارادے سے ان کے قریب مت جاؤ۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت کے ساتھ پچھلے راستے سے شہوت پوری کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور اس کا کیا حکم ہے؟ سامعین ذوالوقار، عورت کے ساتھ پچھلے راستے سے جماع کرنا درست نہیں ہے بلکہ حرام اور گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ کھیتی کو آپ جوت سکتے ہیں، اس میں ہل چلا سکتے ہیں، اور کھیتی کو جوتنے اور ہل چلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے پیداوار حاصل کریں۔ تو دانہ کھیتی میں ڈالا جاتا ہے، اور اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ وہ ہمیں فصل دے۔ تو عورت انسان کی کھیتی ہوئی تو اس کا وہ حصہ کھیتی کہلائے گا جس میں دانہ ڈالنے سے پیداوار ہو، اور وہ ہے عورت کی شرمگاہ، نہ کہ پچھلا حصہ۔
لہٰذا جمع کرنا آگے سے کے راستے سے درست ہوگا، نہ کہ پیچھے سے۔ یہاں پر بعض ناواقف لوگ یا پھر یوں سمجھیں کہ مغربی بدفعلیوں سے متاثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، کہ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو داخل ہو، جہاں سے تمہارا دل کرے داخل ہو۔ تو اس لیے پیچھے سے جمع کرنا بھی درست ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جہاں سے چاہو تمہارا دل چاہے آؤ۔ تو یاد رکھیں یہاں پر ترجمہ کی غلطی یا غلط سمجھنے کی وجہ سے یہ غلط خیال پیدا ہوتا ہے۔ آیت کا اصل ترجمہ اور تشریح ملاحظہ کیجئے، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، اپنی کھیتی میں جس حالت میں چاہو آؤ۔ یہاں پر حالت کو ذکر کیا گیا ہے کہ تم جمع ہر قسم کی حالت میں کر سکتے ہو، یعنی لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، عورت کو سیدھا لٹاؤ یا کروٹ کے بل، انا شئتم، جیسے تم چاہو، لیکن راستہ ایک ہی ہوگا اور وہ ہے اگلا راستہ یعنی شرمگاہ۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر عورت کا دودھ پی لے تو کیا حکم ہے؟ مثلا ایک آدمی نے عورت کے پستان کو منہ میں لیا تو دودھ اس کے منہ میں چلا گیا۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اس طرح اس شخص پر بیوی حرام ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات ہرگز درست نہیں، بلکہ بیوی کا دودھ پینا بالاتفاق مکروہ اور گناہ ہے، البتہ اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مزید مسائل کے لیے اور اسی طرح کے پیچیدہ مسائل کے لیے ہمارے چینل IS بولتے حقائق کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اپنے دوست کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔